السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک مسئلہ عام ہو چکا، کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف ایف آئی آر دینا۔ میرے بھائیو، آپ خود غور کریں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر دینا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور جو لوگ ایف آئی آر دے رہے ہیں ان کے خلاف خود ایف آئی آر کرتی ہیں۔ اب ایک چیز غور کریں، کم عمر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے قانون کے مطابق 18 سال سے کم جو بچے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں ان کو کم عمر ڈرائیور کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مان گئے۔ اب کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، چلان ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل بند ہو سکتی ہے، مگر ایف آئی آر کس قانون کے تحت کر رہی ہیں؟ اب بعض کہتے ہیں جی لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے، عدالتوں کا قیام کیوں ہوتا ہے؟ عدالتوں کا قیام کا مقصد انصاف مہیا کرنا یا قانون بنانا؟ عدالت تو اس لیے قائم ہوتی ہے کہ دو بندوں میں جھگڑا ہوا اس میں فیصلہ دے دو، مگر پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر عدالت قانون بنا کے دے دیتی ہے۔ قانون کے لیے تو اسمبلیاں موجود ہی نہیں، اگر اسمبلیاں موجود نہیں تو قانون کہاں سے بنے گا؟ تو لہٰذا یہ جو ایف آئی آر دی جا رہی ہیں کم عمر ڈرائیوروں کا کام یہ ہے کہ جب ضمانتیں کروا کے باہر آؤ، ٹھکا ٹھک محکمہ پولیس کے خلاف، اس کے بعد عدالتوں کے خلاف ایف آئی آر کر دو۔ اب ظاہر بات یہ کاٹیں گے نہیں، آپ کا کام ہے درخواستیں اتنی دے دو کہ محکمے کی یہ حالت ہو جائے کہ محکمہ کا ریکارڈ ایسا آ جائے کہ محکمے کو سمجھ آ جائے کہ بھئی ہم نے تو غلطی کی ہے، وہ اعتراف جرم کرے اور تمام ایف آئی آر اپنے کاغذات سے نکال دیں اور ان کو بری کریں۔ بات یہ نہیں ہوتی ہے، اصول یاد رکھنا۔ عدالت کا قیام کا مقصد ملک میں کیا ہوتا ہے؟ عدالت کے قیام کا مقصد ملک کے اندر ایک جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور عدالتیں دو فریقین کے اندر فیصلہ دیتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ قانون بنا دیتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک چیز دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر آپ غور کریں کہ ایک شخص کو 17 سال پہلے پھانسی دے کے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بری کیا، اور پتہ چلا وہ تو پھانسی 17 سال پہلے لگ چکا۔ اب یہاں پہ عدالتیں کس کے خلاف ایف آئی آر کی ہیں؟ کس کے خلاف ایف آئی آر عدالت نے کی ہے؟ اعتراف جرم کرتی، ان لوگوں کو سزا دیتی ہوئی، سزائے موت دیتی، بھی ہم بری کر رہے، تم نے سزائے موت کیسے دے دی؟ مگر کیا کچھ نہیں۔ لہٰذا عدالت دو فریقین میں اس لیے نافذ کی جاتی ہے، حکومت وقت اس لیے اس کا قیام کرتی ہے کہ وہ صرف دو فریقین کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ دے، قانون نہ بنائے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جسٹس عطر من اللہ نے ایک مثال دی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا، دوسری شادی کرنے کی جو اجازت ہے وہ بیوی خالی نہیں دے گی بلکہ ثالثی کونسل دے گی۔ اب آپ اس میں ایک اصول دیکھیے، وہ جسٹس صاحب آپ کو کس نے کہا یہ فیصلہ دو؟ اگر دے بھی دیا تو اس یہ قانون تو نہیں ہے۔ قانون تو وہ ہے جو آپ کی اسمبلی پاس کرے گی۔ اب جسٹس عطر من اللہ کا یہ فیصلہ لے کے آپ کا ہر یونین کونسل کا سیکرٹری کہے گا یہ دیکھے جی، اور وہاں پہ ثالثی کونسل نواب بن بیٹھی ہو، تجھے اختیار کس نے دیا؟ کہتے ہیں جسٹس عطر من اللہ نے۔ اگر آپ عدالتوں ہی نے قانون بنانے ہیں تو آپ برائے مہربانی قومی اسمبلی کو فارغ کریں، عدلیہ کو حکومت دے دیں، بات ختم۔ میرے بھائیوں، یہ جو ایف آئی آریں ہو رہی ہیں یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ 18 سال سے کم بچے پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اگر لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے تو اس کو اختیار کس نے دیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ سے آپ پوچھیں نا بھی آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ عمومی حکم دے دو؟ آپ کے سامنے جو کیس آیا بچے کا، آپ اس مطابق فیصلہ دے دو، بات ختم۔ باقی اگر ہم نے مزید گفتگو کی تو پھر کہا جائے گا جی یہ دوسرے ضمن میں جاتا ہے۔ دوسرے ضمن کی بات نہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمیں بولنے کا حق ہے کہ عدالتوں کا قیام صرف اور صرف جھگڑے کے فیصلے کے لیے ہوتا ہے، غیر قانونیت کے فیصلے کے لیے ہوتا ہے، قانون بنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ عدالت قانون نہیں بنا سکتی، اس لیے
کم عمر ڈرائیوروں پہ جو ایف آئی آر دی جا رہی ہیں، یہ ایف آئی آر آپ چیلنج مت کریں، ان ایف آئی آروں کے انگیسٹ ایف آئی آر کریں۔ جو ہی ایف آئی آر ہو جائے گی تو فوراً ان پولیس والوں کے خلاف آپ ایف آئی آر دیں، درخواست دیں بھی ان کے اوپر ایف آئی آر ہے، لہٰذا یہ سرکاری محکمے میں نوکری نہیں کر سکتے، ان کو یہاں سے برخاست کیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جس پہ ایف آئی آر ہو اسے سرکاری نوکری نہیں ملتی، ان کو سرکاری نوکری کیسے دے دی ہے، ان کو باہر کڈو۔ اب وہ کہیں گے جی ایف آئی آر پہ تو یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ کہو نہیں جی ایف آئی آر کٹی ہے، ہم پہ کٹی ہے، ہمارا ریکارڈ گندہ ہو گیا، اب آپ پہ کٹی ہے، آپ کا ریکارڈ گندہ ہو گیا، نوکری تو فارغ ہو۔ وہ جیسا قانون تم لاگو کرو گے ہم بھی ویسا لاگو کریں گے، اور جتنے ایف آئی آر بچوں پہ دے دی گئی اتنی ہی ایف آئی آر صرف اور صرف وہی بچے باہر آئے۔ یار آج کل موبائل کا دور ہے، آن لائن کا دور ہے، کھل کے دو ایف آئی آر درخواست دے دو، کھل کے دو، اتنی دو کہ محکمے کے ریکارڈ کے اندر یہی آ رہا ہو کہ فلاں کم عمر ڈرائیور نے اتنی درخواست دے دی، 10 دی، 20 دی، 30 دی، روز 40-50 دے دو۔ محکمے کو ویب سائٹیں بند کرنی پڑ جائیں۔ اور اللہ دے بندے کون سا ظلم کر رہے ہو ملک میں؟ حکومت موجود نہیں، قانون کس نے بنایا پوچھو؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ۔ اور ہمارے وکلاء احباب عجیب طرز کے لوگ ہیں، وہ جی ضمانتیں کروا رہے ہو، تم ضمانت کیوں کروا رہے ہو بچے کو؟ جا کے درخواست دو، اس پہ ایف آئی آر کس نے دی، اس پہ الٹا ایف آئی آر دو۔ بچے کی ضمانت کس قانون، کیا جرم کیا جی؟ کم عمر ڈرائیور تھا، موٹر سائیکل چلائے، موٹر سائیکل اس کے باپ کو وہ چلائے نہ چلائے، قانون کے مطابق روڈ پہ لائے گا چلان ہوگا، یہ قانون ہے، بس آپ چلان کرو۔ آپ کا اختیار صرف چلان کا ہے، نہ موٹر سائیکل بند کر سکتے ہو، نہ ایف آئی آر دے سکتے ہو، مگر وہ کہنے جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ معاملات یہ نہیں ہوتے، معاملات یہ ہوتے جب تک ہم خاموش تھے نا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، ہم وہی پرانے والے ہیں، ہمیں سارے قانون آتے ہیں۔ ہمیشہ اصول یاد رکھنا، ایک عدالت کے فیصلے کو، ایک کیس کے فیصلے کو دوسرے کیس میں ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مگر ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے۔ جی نظیر ہے ہمارے پاس، اور نظیر انی تخصموں، کس چیز کی نظیر ہے آپ کے پاس؟ مثال کے طور پہ دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، اب جھگڑے کے اندر ان کی جھگڑے کی نوعیت اور تھی، عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا، وہ اوپر گیا، فیصلہ آیا، کرتے کرتے سپریم کورٹ سے فیصلہ آگے، کہانی ختم ہو گئی۔ اب وہ نظیر کیسے بنے گا دوسرے میاں بیوی کا؟ ان کی نوعیت ہی اور ہے۔ اگر دوسرے کیسوں کو نظیر بنا کے پیش کرو گے اور اس کے تحت اگلا فیصلہ دو گے تو سمجھ جاؤ تم نے دو بندوں کے جھگڑوں کو فیصلہ نہیں کیا۔ عدالت تو فیصلہ دو بندوں کے جھگڑے کا کرتی ہے نا، وہ نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی باتوں کو اٹھا کے ان پہ مسلط کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں مل کر اس ملک کے نظام کے لیے بولنا پڑے گا اور ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آج ایک میں آپ چھوٹی سی آخر میں مثال دوں، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں ہماری پاک فوج پر، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں، ایک بات آپ کو بتاؤں، قصور ان کا نہیں ہے، ہمیں میڈیا نے، یہ دوسرے تیسروں نے، سیاستدانوں نے ان کے پیچھے لگا لیا، حالانکہ قانون سب سے پہلے یہ خود توڑتے ہیں، ان کا اپنا ایک زندگی کا قانون ہے، ان کا ایک فوج کا قانون ہے، سارا کچھ قانون اس مطابق چلتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں ہمیں کڑوے لگتے ہیں۔ بھائی پرابلم یہی سیاستدان کل ان کے پاس جاتے ہیں، بعد میں ان کے خلاف بولتے ہیں اور ہم عوام بھی بولتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی قانون ہوتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ دینا ہوتا ہے، وہ نظیریں بناتی رہتی ہے، امریکہ کی نظیر دو، امریکہ جو اور کیس لگا، ساڑھے ملک جو اور کیس لگا، جو کہ امریکہ نے نظیر کڑ مار دینا، لو جی امریکہ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اسی پیول بڑا یوں سا اللہ کے بندو، ہم ملک آزاد مملکت ہے، آزاد مملکت، اس لیے ہمارے ملک کے اندر قانون کو قانون سمجھیں۔ عدالتوں کا کام صرف اور صرف دو جھگڑوں کے فیصلے کے لیے ہوتا ہے، اور دو بندوں کے بس قانون بنانے کے لیے نہیں، اس کے لیے قومی اسمبلی موجود ہے، ہاں جی قومی اسمبلی موجود ہے۔ انشاءاللہ عزیز مزید آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آج کل ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہو کیسے ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں دوسری طرف لگا کے یہ اپنے ٹائم پاس کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہوش کے ناخن عوام لیں، ہوش کے ناخن۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔